الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ پیر گوڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ تو الحمدللہ کہاں ظہیر بھائی، کہاں اللہ کا یہ کرم کہ پچھلے درس تک الحمدللہ میرے تقریباً 200 درس ہیں یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ میں اب تک انہیں لوڈ کر کے آپ کو سنا چکا ہوں۔ اللہ اکبر، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اگر اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں شامل حال نہ ہوں تو ایک مجھ جیسے عاجز کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دینی موضوعات پر میں اتنی گفتگو کر سکوں۔ آج کی بات اسی اس پر کرنی ہے کہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہ جس بات سے میں نے شروع کیا یہ نہ تو مجھے یہ کام آتا ہے، اب تک بھی نہیں آتا۔ یہ اللہ جزائے خیر دے عبد الرحمن کی اہلیہ کو، وہ اتنی محنت کرتی ہے میرے لیے، میرے ہر درس کو لوڈ کرتی ہے۔ اللہ اسے، اس کے شوہر کو، بچوں کو، گھر والوں کو سدا خوش رکھے اور انہیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اس نے مجھے کہا کہ انکل آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ وہاں تو پہلی دفعہ جب 2 سال بعد گاؤں سے واپس آیا تو اس واقعے کی وجہ سے کہ کسی نے مسجد میں کہا تھا کہ آپ خطبہ تو دے سکتے ہو، نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس پر پہلا جو ہے وہ ایک تھوڑا سی بات کی تھی تو انہوں نے، میری یہ بیٹی کہنے لگی کہ انکل اللہ نے آپ کو جو تھوڑا بہت علم دیا ہے وہ لوگوں تک کیا نہیں پہنچاتے آپ؟ میں نے کہا بیٹے مجھے آتا ہی نہیں ہے، کیسے میں بات کروں، مجھے کیا پتا کیسے اسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، کیا کہتے یہ میرا کام ہے صرف نا۔ تو اللہ اسے بھی جزائے خیر دے۔ تقریباً پچھلے درس تک 200 درس جو ہے وہ میں لوڈ کر چکا ہوں۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور یہ مقصد ہے کہ آپ تک قرآن و سنت کی اصل بات پہنچے نا۔ یہ بہت مشکل ہے، محسوس بھی ہوتا ہے کہ لوگ، توجہ لوگوں کی نہیں ہے، بہت کم دھیان دیتے ہیں لوگ۔ گھر والوں کا بھی یہی حال ہے، دوست یاروں کا بھی یہی حال ہے، دوسری بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں غالباً اسی کا نام یہ تگ و دو ہے، یہی بھلائی اور خیر کا، یہی تو کیا کہنا چاہیے، یہ تو رزم گاہ ہے دونوں کی نا۔ اپنی سی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس زمانہ جس میں ہم گزر رہے ہیں، جو لوگ کیا کہنا چاہیے، ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، مگر بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کا ذکر نہیں ہوتا، نہ ان کی باتوں میں، نہ ان کے کلام میں، جھوٹی کہانی ہے، جھوٹے قصے گھنٹے لگا دیتے ہیں وہ۔ اور اس پر یہ ہے کہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ مزہ یہ ہے کہ لوگ سر بھی اسی پر دھنتے ہیں سن کر نا، اسی پر نعرہ تکبیر لگتا ہے، اسی پر نعرہ رسالت لگتا ہے، جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سے وہ گفتگو کروں، اور شکر ہے اللہ کا میں صرف وہ گفتگو کر رہا ہوں جس جو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم دیا، خود عمل کیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ دین آج کاروبار بن چکا ہے، بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے۔ دوسرے جو کاروبار ہیں اس میں تو پیسے بھی بہت لگانے پڑتے ہیں، اور پھر دیکھا بھی جاتا ہے کہ کاروبار چلے یا نہ چلے نا۔ اس میں تو ہزاروں % کا منافع ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی تراش خراش ایسی کر لیں، خوبصورت داڑھی بنائیں اور بہترین صافہ باندھیں، اس کے بعد آنکھوں میں سرما لگائیں، شروع ہو جائیں، سامنے اپنے نعرے لگانے والے بٹھا لیں آپ، یہ کام ہے۔ خدا محفوظ رکھے ایسی باتوں سے، مگر جب کیا کہنا چاہیے، تو جب یہ مقام ہو جائے تو پھر خاص طور پر جو وہ طبقہ جو دین سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا دین کو نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ظہیر بھائی آپ یہ بات کہہ رہے ہو، وہ یہ بات کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا یار بات سنو، جو اپنا آپ کا
کیا کہتے ہیں اسے، کون کون سے پروگرام ہیں، واللہ عالم یار میں تو کہہ بھی نہیں سکتا کہ انٹرنیٹ جو کہتا ہے اس پر تو آپ میرے سے نہیں پوچھتے فلانی بات کہ گوگل کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے اور انسٹاگرام کیا کہہ رہا ہے، اس کا تو سارا علم ہے آپ کو نا، اس کو دیکھنا، اس کا جواب دینا، اس کو خود لکھنا، اس کو لکھانا، اس کو سینڈ کرنا، یہ تو سارا آپ کو آتا ہے۔ یہ دین کی بات جب آ جائے تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ یوں کہہ رہا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو بھائی یہ پرابلم کوئی کہنے والے نہیں ہے، پرابلم آپ خود ہے کہ آپ نے دین سیکھا ہی نہیں ہے یار، نہ آپ نے قرآن کھولا، نہ قرآن والوں کی محفلوں میں بیٹھے آپ، نہ جو اب کوئی قرآن سنانا چاہ رہا ہے ان کی بات اب سنتے نہیں آپ، تو پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ نا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں لگے گا۔ ہاں ڈالر کون سا، کوئی آپ آج تک کبھی جعلی ڈالر نہیں لے کر آئے، کوئی نہیں دے سکا آپ کو، آپ کے ہاتھ میں ہی آتے ہی آپ پہچان جاتے ہیں، مگر دین کے نام پر جھوٹے کہانی، جھوٹی قصے جو سنائے رتب و یا سن بھی لیتے ہیں آپ اور اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ ہے یار، ہم تو مولوی ایسے کہہ رہے تھے۔ تو یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر رکھے، کوشش ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھلائی اور خیر کی، اللہ اور رسول کی باتیں کرتے رہیں گے۔ میرا رب مجھے توفیق دے کہ میں پہلے خود عمل کروں ان پر، پھر آپ تک پہنچاؤں، اور جہاں تک پہنچے اللہ انہیں بھی جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر اپنے رب کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس ناچیز کو اس قابل بنایا کہ میں تقریباً 200 درس میرے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اب تک لوڈ کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔